وہ کشتی کہ جو بارات کے ساتھ گئی دلہن کو لیا اور واپس آ رہی تھی کہ ڈوب گئی، لیکن 12 سال بعد ایسی کرامت ظاہر ہوئی کہ وہ کشتی اس کے ساتھیوں سمیت بارات سمیت دوبارہ زندہ ہو گئی۔ ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ آج ہم اس کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حیرت انگیز کرامت واقعہ، جس میں 12 سال بعد ڈوبی ہوئی کشتی بحال ہوئی اور بارات زندہ ہو گئی۔ عورت کا غم، شکوہ، دلہا دلہن کی شادی اور کشتی کا ڈوب جانا اس واقعے کے اندر موجود ہے۔ آئیے اس واقعے کو ہم سنتے ہیں۔ ایک زمانے میں بغداد کے قریب ایک عورت بہت غمزدہ روز دریا کے کنارے آتی اور رو رو کر واپس جاتی۔ اس کی حالت دیکھ کر لوگوں نے دریافت کیا کہ اس کی جوان بیٹی کی شادی ہوئی تھی، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ اس کی بیٹی کی شاندار قسم کی شادی ہوئی۔ معلومات لی کہ عورت کیوں رونے آتی ہے تو پتہ یہ چلا کہ اس کی بیٹی کی شاندار قسم کی شادی ہوئی اور یہ دلہن بنی، دلہن بن کر دلہا آیا اور ہم نے نکاح کروا دیا۔ تو کیا ہوا، یہ کشتی کے اندر ابھی روانہ تھے کہ راستے میں دلہا دلہن رشتہ دار اور بارات کشتی پر سوار جو تھی تمام کی تمام سمندر میں ڈوب گئی۔ ذرا تصور کیجئے کہ بارات آ رہی ہو اور اس ماں کا غم کیسا ہوگا جس نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا ہو، اپنے داماد کو رخصت کیا ہو اپنی بیٹی دے کر، اور وہ راستے میں ہو کہ ڈوب جائیں، ہلاک ہو جائیں۔ ظاہر ہے اس ماں کا غم بھی کیسا غم ہوگا۔ وہ روز آتی دریا کے کنارے پر، روز روتی مچلتی، دکھ ہی ایسا تھا کہ رونا ہی آ جائے۔ ایک ہی گھر کے اتنے افراد ایک ساتھ چلے گئے۔ وہ آتی، وہ روتی، غم کا اظہار کرتی، اس بات کو 12 سال گزر چکے، اور وہ روزانہ دریا پر آتی اور روتی گڑ گڑاتی رہتی۔ ایک دن حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے تشریف لائے۔ وہاں اس بوڑھی عورت کو بار بار روتے ہوئے دیکھا گیا۔ غوث اعظم کی نظر اس بوڑھی عورت پر پڑی، وہ بار بار رو رہی ہے، کریا زاری کر رہی ہے۔ جب یہ بات غوث اعظم تک پہنچی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس عورت پر ترس آیا۔ اس نے کہا ہے ایک ہی عورت کے خاندان کے سب لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ اس عورت پر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ترس آیا اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس بلا یعنی جو اس کو مصیبت پہنچی اس کے لیے دعا کی۔ اب اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ حق سے مدد کی التجا فرمائی۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، رب کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے، رب کی بارگاہ میں مدد کی التجا فرمائی۔ کچھ دیر دعا کرنے کے بعد مقام کرامت واقع ہوا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندہ کرامت ظاہر ہو گئی۔ اچانک وہی کشتی جسے سب نے 12 سال پہلے ڈوبا سمجھ رکھا تھا، اپنے تمام ساز و سامان، دلہا دلہن اور باراتیوں سمیت سطح آب پر نمودار ہو گئی۔ لوگ حیران رہ گئے۔ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو گئی کہ وہ کشتی جو 12 سال پہلے ڈوب چکی وہ کیسے زندہ ہو گئی؟ جو جسم و اعضاء ملبے اور سمندری جانوروں نے کھا لیے تھے وہ اللہ کے حکم سے دوبارہ جوڑ دیے گئے۔ ارے جانوروں کو حکم دیا گیا جو چکھایا اسے نکالو، رب نے حکم دیا وہ تمام کے تمام صحیح و سالم زندہ کر دیے گئے، اور وہ لوگ زندہ ہو کر کنارے پہنچ گئے۔ جس قدر لوگ اس معجزے کو دیکھ کر حیران ہوئے، بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ ارے جب حیرت انگیز کرامت دیکھی، عقل سے باہر کام دیکھا، عقل تسلیم ہی نہیں کر سکتی، تو لوگ حیران تو ہوئے، ساتھ کچھ لوگ ایمان بھی لے آئے، اور بعض کافروں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ روایت میں فرمایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ اس قدر تواتر کے ساتھ نقل ہوا کہ برصغیر اور عراق کے کئی مناقب کی کتب میں درج ہے۔ تو بتائیے ایک غلام حضور کی امتی، حضور کے غلام کا عالم یہ ہے کہ 12 سال سے ڈوبی ہوئی کشتی کو زندہ فرما دیا۔ رب باذن اللہ، یاد رکھیے گا یہ سب رب کی عطا سے ہے، ود آؤٹ رب کی عطا کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے رب کی عطا سے ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا، اگر تو چاہتا ہے تو ہو جا رب کا، اگر تو چاہتا ہے تو ہو جا رب کا، تو رب سے پہلے رب کے یاروں کا ہو جا۔ رب نے فرمایا تم ان سے محبت کرو میں تم سے محبت کروں گا، اگر تم ان سے بغض رکھو گے، دشمنی رکھو گے، تو پھر میری طرف سے بھی کلی دشمنی کا اعلان